السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان وفاقی حکمرانی کے حوالے سے نہ صرف وفاق میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بین صوبائی شرکت اقدار کے حوالے سے معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی معاملات طے پا گئے ہیں۔ کوئی اس کو جبری نکاح کا نام دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ 8 گھنٹوں کا طویل سفر ہے جس میں معجزہ ہو گیا، اور وہ معجزہ اس طرح ہو گیا کہ اب وفاق میں، پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں تینوں جماعتیں مشترکہ طور پر حکمرانی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا، ڈپٹی چیئرمین مسلم لیگ نون کا، پنجاب اور بلوچستان میں گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے، اور اسپیکر نون لیگ کا ہوگا تو ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ یہ معاملات طے پا گئے ہیں۔ 2 عہدے ہیں جن کا باضابطہ طور پر پچھلی رات زرداری ہاؤس پر اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور باقی جو رہنما تھے دونوں جماعتوں کے، وہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ اب ہوا کیا؟ خبر بڑی یہ نہیں کہ یہ معاہدہ ہو گیا اور اس کا اعلان آدھی رات کو کیوں کر دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ کل شام کو تقریباً 4 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سپریم کورٹ میں اپنے شہید نانا ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کے حوالے سے لارجر بینچ میں جو سماعت ہو رہی تھی اس میں شرکت کی۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پرسن نے ان کو گھیر لیا اور انہوں نے میڈیا میں ٹاک کی۔ وہ جو اس کی ٹاک تھی وہ ایک باغیانہ ٹاک تھی۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ کسی کے شرائط پر یا کسی کے کہنے پر وفاق میں کسی کی سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کسی کی حمایت کریں گے یا کسی کو ووٹ دیں گے، وہ اپنے شرائط پر دیں گے، اور کسی کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ اقتدار میں حمایت بھی ہم کریں اور شرائط بھی ہم مانیں، تو اس طرح یہ کام نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ 1.5 لاکھ ہے، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف دوڑے لاہور سے اسلام آباد پہنچے، اور اس کے بعد رابطہ ہوا اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ۔ کہانی گھڑنے والے بتاتے ہیں کہ دونوں رہنما کی ایک بڑی ملاقات ہوئی اہم جگہ پر کسی اہم شخص سے، جس میں یہ سارا فارمولا طے پا گیا، اور اس کے بعد دونوں قائدین بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف منسٹر انکلیو پہنچے اسحاق ڈار کے گھر پر۔ باقی جو رہنما تھے دونوں جماعتوں کے وہ بھی وہاں پہنچے، جہاں اس اقداری پلان کو یا شرکت اقداری جو پلان تھا اس کو حتمی شکل دے دی گئی، اور ڈیڈ لائن میں نے پرسوں ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ رواں ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے کہ ہر صورت میں رواں ہفتے معاملات طے ہونے چاہیے، اور یہی بات تحریک انصاف سے کی گئی اور یہی بات باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کی گئی۔ اس کے بعد
जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले मीडिया पर्सन जो ये ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो कमेटियां हैं जो मुज़ाकरात कर रही हैं वो कहाँ हैं, वो गायब कहाँ हैं, उनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये तो पता था कि शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन ये किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। उसके बाद किसी अहम शख्स से उनकी मुलाकात हुई और उनके बाद वो दोनों रहनुमा मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे। हालांकि मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार के घर के बाहर मीडिया टीम मौजूद थी, मीडिया पर्सन मौजूद थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर उस वक्त नहीं हुई जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तकरीबन रात को 10:30 बजे ये एलामिया जारी कर दिया गया कि 11:30 बजे जरदारी हाउस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे और साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो भी मौजूद थे, जिसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया कि कौम के खातिर, आने वाली नस्लों के खातिर ये हम मुआहदा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को हर हालात में मुश्किल से निकाला जाए। ये अलग बात है कि माजी में किसी ने कहा कि किसी का पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा और किसी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून नाकाबिले एतमाद जमात है और ये भी कहा गया कि इनके साथ किसी सूरत में इक़दार में नहीं जाना क्योंकि हम सियासी खसारा पहले भी उठा चुके, अब भी उठाएंगे। ये इंतकाम लेने वाली जमात है, ये नाकाबिले एतबार जमात है और जब ये इक़दार में आएंगे तो इंतकाम लेंगे, तो इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ये सारी माजी की बातें हैं। अब ये दोनों जमातें इस प्लान पर राज़ी हो गई कि मुश्तरका हुक्मरानी होगी। वो इस तरह के जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली की तश्कील 9 के बाद, वज़ीर आज़म के इंतखाबात के बाद सदारती इंतखाबात के ज़रिए मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कमांडर बनेंगे, तो उसकी निगरानी में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और चारों सूबों में जो गवर्नर्स हैं वो भी मुश्तरका तौर पर होंगे। वो इस तरह के पंजाब और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर होंगे और सिंध में मुस्लिम लीग नून का गवर्नर होगा। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून सिंध में जो बंदा नामजद करेगी वो मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि वो MQ का नुमाइंदा होगा, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई अब इतराज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू ये मुआहदा। अब ये अजीब कहानी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रही है। अब मजीद 5 साल के लिए उनको मैंडेट मिला, वहां गवर्नर नामजद करेगी मुस्लिम लीग नून, जिसकी एक भी नशिस्त सिंध में नहीं है। सिंध में या सिंध के दारुल हुकूमत कराची में हुक्मरानी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQ का ये पुराना झगड़ा है, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को MQ के गवर्नर होने पर या उनके नुमाइंदे के गवर्नर होने पर कोई इतराज़ नहीं है और सुप्रीम को कमांडर आसिफ अली जरदारी की निगरानी में वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ करेंगे। पार्लियामान से जो भी बिल्स मंजूर होंगे, एक्ट्स मंजूर होंगे, आईनी तरामीम मंजूर होंगी, उनकी तौसीक सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। उसमें जो भी कानून हो, वो बजट हो, वो IMF के साथ मुआहदे हों, वो इदारों की निजकारी हो, वो NFC अवार्ड के हवाले से माली वसाइल की तकसीम हो और उसके साथ साथ MQ वाले और मुस्लिम लीग नून वाले तो इस हद तक कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक नया कानून मुतारफ कराया जाएगा, जिसमें बल्दियाती इदारों को माली और खुद मुख्तियारी दी जाएगी ताकि वो सूबों की
گرفت سے نکل کر یا ان کے اختیارات سے نکل کر یا ان کے دائرے سے نکل کر خود مختاری کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ تو اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے اس پریس کانفرنس کے دوران چہروں پر جو تاثرات تھے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یا اقدار میں شراکت کا جو فارمولہ ہے وہ 8 گھنٹوں میں کس طرح کس صورتحال میں طے ہوا، اور یہ جادو 8 گھنٹوں کی دوران کیسے چلا کہ بغاوت سے لے کر دونوں رہنماؤں کی قیادت مفاہمت پر آ گئی، اور ان کو آدھی رات کو اس معاہدے کا اعلان کرنا پڑا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے معاملات بھی طے ہو گئے ہیں۔ اب یہ جماعتیں اور باقی جماعتیں مل کر حکمرانی کریں گی کچھ ماہ کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ سے الگ رہے گی۔ لوگ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ یہ نیا فارمولہ شاید مختصر وقت کے لیے چلے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بننے جا رہی تاکہ ان کے لیے یہ گنجائش چھوڑا جائے کہ اگر شہباز شریف کی حکومت اگر نہیں چل پاتی اور ملک کے جو مسائل ہیں اس کو نکالنے میں شہباز شریف اسپیڈ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ممکن ہے کہ آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی وفاق میں بنے۔ اس لیے یہ گنجائش چھوڑی گئی ہے، اور یہ بھی اسی جادو کا حصہ ہے جس کی روشنی میں ان جماعتوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، اور اب 1-2 روز میں باضابطہ طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور قومی اسمبلی کی طرف سے یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے نو منتخب ایم این ایز کی سہولت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں باضابطہ طور پر ڈیسک کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، اور نئے منتخب اراکین کو کہا گیا ہے کہ وہ رابطہ کریں، اپنے کارڈز بنوائیں، اور اپنی جو بھی باقی تفصیلات ہیں ایوان کی جو حلف برداری کی تقریب کے لیے حوالے سے وہ وہاں سے حاصل کریں۔ تو اس طرح سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، اور جو چہرے ہیں اس کے لیے شاکر شجاع آبادی کہ یہ 2 لائن کافی ہیں۔ تو شاکر آپ سیانائیں سارے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔